السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے، تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ سٹوری ہمیں اقبال نے لاہور سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں اقبال کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام اقبال ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی آخری سواری سمن آباد میں اتاری اور گھر جانے کے لیے گاڑی چلانے لگا۔ ٹھنڈی ہوا جسم میں سرایت کر رہی تھی اور دھند نے پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ جیسے ہی میں میانی صاحب قبرستان کے قریب پہنچا، میں نے محسوس کیا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، جیسے وقت تھم چکا ہو۔ دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات۔ اسلامیہ پارک کے ویران رستے پر آتے ہی جو میانی صاحب قبرستان کے قریب سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، ایک غیر معمولی خاموشی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ عام خاموشی نہ تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنی اور بے ساختہ ریڈیو کی آواز بڑھا دی تاکہ اس عجیب احساس سے چھٹکارا پا سکوں۔ پھر اچانک میری نظر بے ساختہ بیک ویو مرر پر پڑی اور میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور پیچھے دیکھا، لیکن سیٹ خالی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہوگا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی، اچانک پچھلا دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کسی نے اسے زور سے دھکیل دیا ہو۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی، لیکن اسی لمحے گاڑی میں سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے میرے نام سے پکار رہا ہو۔ اقبال! میں خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر پاتا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس فلیکچویٹ ہوئیں اور پھر ایک دم سے بند ہو گئیں۔ پھر اچانک گاڑی کا انجن خود بخود بند ہو گیا۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ سامنے دھند میں کوئی ہیبلا نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی بند ہو چکی تھی اور باہر مکمل سناٹا اور اندھیرا تھا۔ پھر اچانک مجھے اپنے آس پاس کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے ننگے پیر کوئی سڑک پر چل رہا ہو۔ لیکن میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یکدم میری نظر فرنٹ ونڈ شیلڈ پر جم گئی۔ وہاں کسی کے ہاتھوں کے نشان تھے جو دھند میں واضح ہو رہے تھے، جیسے کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں خوف سے کانپنے لگا، لیکن پھر اچانک گاڑی کے اندر کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ بیک ویو مرر میں جھانکا اور وہاں ایک جلا ہوا مسخ شدہ چہرہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی خود بخود پیچھے کی طرف سرکنے لگی، جیسے کسی نے اسے دھکا لگایا ہو۔ اچانک دھند میں ایک سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ گاڑی کے سامنے آ رہا تھا۔
میں نے ہیڈ لائٹس آن کرنے کی کوشش کی مگر وہ بند ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے گلے کو دبا رہا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا لیکن وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت مجھے جو بھی قرآنی آیات یاد تھیں میں نے ان کا ورد جاری رکھا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ یکدم سب کچھ ختم ہو گیا۔ گاڑی اچانک سے دوبارہ سٹارٹ ہو گئی، دھند چھٹنے لگی اور وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً گاڑی آگے بڑھائی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے پوری تیزی سے گاڑی بگائی اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور جسم پسینے سے شرابور تھا۔ حالانکہ دسمبر کی شدید سردی تھی، میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کی لائٹس آن کی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، سانسیں بے ترتیب تھی اور چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ پھر میں بستر پر لیٹ گیا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا وہ بھیانک چہرہ بیک ویو مرر میں مجھے نظر آتا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہے، کبھی لگتا جیسے کوئی کمرے میں موجود ہے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، مگر جیسے ہی میں نے پانی کی بوتل اٹھائی وہ میرے ہاتھ سے گر گئی اور کمرے میں ایک دم ٹھنڈ بڑھ گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا ہے، مگر جب میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی میں سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو پچھلی رات میرے ساتھ بیتا تھا۔ ماں جی نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا اور سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا۔ مجھے جیسے کچھ سکون ملا۔ جب یہ بات میں نے اپنے دوستوں کو بتائی تو میرے دوستوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا کہ شاید میں ڈر گیا تھا اور یہ سب میرا وہم تھا۔ میں نے بھی اپنے آپ کو یہی یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب میرے ذہن کی پیداوار ہو، لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمت کر کے دوبارہ اسی راستے سے گزروں گا تاکہ حقیقت کو معلوم کر سکوں۔ میں رات کے 1 بجے گاڑی لے کر پھر اسی سنسان راستے پر چلا گیا۔ قبرستان کے قریب پہنچا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی میں اسی مقام پر پہنچا جہاں پر وہ سب کچھ ہوا تھا، میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس ایک دم بند ہو گئی اور ایک سرد ہوا اندر داخل ہونے لگی، اور پھر میں نے وہی سرگوشیاں سنی جیسے کوئی مجھے میرے نام سے پکار رہا ہو۔ میرے اوپر خوف کی وہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے فوراً گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا اور جتنا تیز ہو سکتا تھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں اس رات کے بعد شدید بیمار ہو گیا۔ کئی دن تک میں بخار میں مبتلا رہا۔ خواب میں بار بار وہی چہرہ نظر آتا رہا۔ میں نے اس جگہ پر دوبارہ جانے کا کبھی سوچا تک نہیں۔ آج بھی جب کبھی میں اسلامیہ پارک کے قریب سے گزرتا ہوں میرے اوپر خوف کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور مجھے وہی واقعات یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس خوفناک رات کو میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری حفاظت فرمائی اور مجھے وہاں محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی آفات اور بلیات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہمیں اسکندر نے لاہور سے ہی بھیجی ہے، تو چلیے سنتے ہیں اسکندر کی سٹوری
انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام سکندر ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 2022 کا ہے۔ میں لاہور اور شیخو پورہ کے درمیان ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ فیکٹری کی نائٹ شفٹ ختم ہوتے ہی میں نے موٹر سائیکل نکالی اور ہیلمٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہا تھا۔ فیکٹری کے باہر مکمل خاموشی تھی اور گیٹ کی روشنیوں کے علاوہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور فیکٹری سے بہت آگے نکل آیا تو مجھے اپنے پیچھے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں، جیسے کوئی دھیرے دھیرے مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک کم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں راوی کے قریب سنسان سڑک پر پہنچا، اچانک سردی کی لہر میرے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ ایسا لگا جیسے درجہ حرارت اچانک بڑھ گیا ہو۔ میں نے جیکٹ کی زپ اوپر کی مگر سردی اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ راستے میں ہر طرف درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور دھند نے منظر کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اچانک موٹر سائیکل ہچکولے کھانے لگی جیسے کسی نے پیچھے ٹائر کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے رفتار کم کی مگر تبھی انجن ایک دم بند ہو گیا۔ اب ہر طرف مکمل خاموشی تھی، صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے چابی گھمائی مگر موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ہوا میں سرگوشی ہوئی۔ سکندر، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا، لیکن جیسے ہی میں نے شیشے میں دیکھا وہاں کوئی کھڑا تھا۔ مرر میں ایک لمبے قد جھکے ہوئے وجود کا عکس تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ اندھیرے گڑے تھے اور وہ ساکت کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ مرر میں نظر ڈالی وہ سایہ میرے اور زیادہ قریب آ چکا تھا۔ اچانک میرے کندھے پر ایک ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا، جیسے برف کسی نے میری جلد پر رکھ دی ہو۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی سایہ میرے آئین پیچھے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں کسی عورت کی بھیانک چیخ سنائی دی، جیسے کوئی اذیت میں ہو۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھے مگر آواز بند نہ ہوئی۔ جیسے ہی میں نے آخری بار چابی گھمائی، موٹر سائیکل ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی اور میں پوری طاقت سے اسے بھگانے لگا۔ جیسے ہی میں تیز رفتاری سے آگے بڑھا، میں نے محسوس کیا کہ درختوں کے درمیان کچھ کھڑا ہے۔ وہ سائے نہیں تھے، وہ انسان جیسے وجود تھے مگر ان کے چہرے نہ تھے۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی میں راوی کے پاس پہنچا، راوی کے پل سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل کی رفتار کم ہو گئی، جیسے کسی نے اس پر گرفت کر لی ہو۔ میں نے بریک لگائے مگر تبھی پل کے نیچے سے سرخ آنکھوں والی کوئی چیز تیزی سے رینگتی ہوئی نکلی اور میرے قریب آنے لگی۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی مگر پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی سنائی دینے لگی۔ یہ ہنسی عام نہیں تھی بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کئی مختلف آوازیں آپس میں مل کر ہنس رہی ہوں۔ سڑک کے درمیان ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ نہیں تھا۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ غائب ہو گئی۔ میرے سامنے کچھ گاڑیاں چل رہی تھیں مگر جیسے ہی میں نے پلک جھپکی وہ سب غائب ہو چکی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، گھر پہنچ کر جب میں نے اپنے کندھے کا جائزہ لیا تو وہاں ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے زخم دیے ہوں۔ جب میں بستر پر لیٹا
تو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن جب بہت دیر بعد میری آنکھ لگی، جیسے ہی میں سویا، مجھے خواب میں وہی سایہ نظر آیا جو میرے بستر کے کنارے کھڑا تھا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، بہت بھیانک سرگوشی۔ اگلے دن میں نے محلے کے امام صاحب کو سب کچھ بتایا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر بولے، بیٹا وہ راستہ اسیب زدہ ہے، وہاں بہت سی غیر مرئی مخلوقات رہتی ہیں جو اکیلے مسافروں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ان کے چنگل سے بچ نکلے، کبھی بھی اس راستے کو دوبارہ اختیار مت کرنا۔ اس کے بعد میں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا، مگر جب بھی میں اس طرف دیکھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو، انتظار کر رہا ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس رات اپنی حفظ و ایمان میں رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میری واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔